کچھ خواتین کو حمل کے دوران مسکیریجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسکیریجز کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کیا ایک مرتبہ مسکیریج ہونے کے بعد خاتون دوبارہ آرام سے حاملہ ہو سکتی ہیں؟ یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ربیہ اشرف ہے اور میرا تعلق گائنی اینڈ آبسٹریٹک کے شعبے سے ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے گائنی اینڈ آبسٹریٹک کے شعبے سے منسلک ہوں۔ عام طور پہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حمل میں مسکیریجز کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں بہت سی وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، جو خاتون ہیں ان کی عمر کا 35 سال سے زیادہ ہونا۔ 35 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسکیریجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ رحم کا کمزور ہونا ہے۔ رحم کے منہ کا کمزور ہونا خاص طور پہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے اہم وجہ مسکیریجز کی جو ہے وہ خاتون کی ایج ہے۔ اگر ایج 35 سال سے زیادہ ہے تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مسکیریجز کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ جو ریکرنٹ مسکیریجز میں سامنے آتی ہے وہ رحم کے منہ کا کمزور ہونا ہے۔ تیسری ایک اور اہم وجہ کروموسومل یا جینیاتی ایب نارمیلٹیز ہیں، جس میں جو نیولی بیبی فارم ہوتا ہے اس کے اندر برین یا اس کے ہارٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حمل وہیں پر رک جاتا ہے اور اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ جو مزید کچھ وجوہات ہیں، اس میں پیشنٹ کا کسی کانسٹنٹ ڈرگ کا انٹیک، الکوہل یا اسموکنگ کرنا ہے۔ مزید یہ کہ اگر پیشنٹ کوئی کرونک النس کا شکار ہے، کرونک النس سے مراد ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن یا ایپیلیپسی یا مرگی کے دورے اگر پیشنٹ کو پڑتے ہیں تو ایسی صورتحال میں مسکیریجز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسکیریج کے بعد کنسیو کرنا محفوظ ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل۔ ایک مسکیریج کے بعد کنسیو کرنا بالکل محفوظ ہے۔ اگلا سوال بہت جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک مسکیریج کے بعد تقریباً کتنا وقفہ یا کتنا ٹائم انتظار کرنا چاہیے؟ تو WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق منیمم 6 منتھس کا انتظار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ 3 منتھس تک ویٹ کریں اور اس کے بعد وہ کنسیو کر لیں۔ 3 منتھس ویٹنگ پیریڈ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو آپ کے پیریڈز ہیں وہ ریگولیٹ ہو جائیں اور آپ کی باڈی ہیلنگ پروسیس سے ایک مرتبہ گزر جائے اور آپ ایموشنلی طور پہ اسٹرانگ ہو جائیں۔ کامن آبزرویشن میں ایک سوال یہ بھی سامنے آیا ہے کہ خواتین یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ ایک خاتون دوبارہ کنسیو کرنے کے لیے انتظار کرے یا وہ کنسیو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کسی کرونک النس کا شکار ہے، خاص طور پہ ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یا ایپیلیپسی، تو سب سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر کے ان تمام بیماریوں کا پراپر ٹریٹمنٹ کروایا جائے، ٹھیک ہے؟ ونس یہ بیماریاں آپ کی کنٹرول ہو جائیں تو پھر آپ آرام سے کنسیو کر سکتی ہیں۔ لیکن دوسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب تک خاتون اپنے آپ کو جذباتی اور فزیکلی طور پہ فٹ محسوس نہ کریں تب تک وہ کنسیو نہ کریں۔ ونس ہیلنگ پروسیس سے وہ نکل جائیں اس کے بعد وہ کنسیو کریں، وہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ مسکیریجز سے بچنے کے لیے اہم ٹپس کیا کیا ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ ٹپ تو یہ ہے کہ متوازن غذا کا استعمال، پراپر ایکسرسائز، متوازن غذا میں آپ کی پراپر انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس اینڈ گڈ اماؤنٹ آف انٹیک آف لین میٹ، فیٹس کا پراپر استعمال، یہ سبھی کچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ پری نیٹل ملٹی وائٹامنس جو اوور دا کاؤنٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور فولک ایسڈ انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے۔ تھرڈلی، آپ کی جو بھی کوئی کرونک ڈیزیز ہے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ پہلے سے ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا پیسیولی جو ہے اسموک کو انہیل کر رہے ہیں تو اس سے بچیں۔ کرونک ڈرگ یوز کوئی کر رہے ہیں تو اس کے استعمال کو آپ یا تو اس کی ڈوز کنٹرول کیجئے، یا یہ ہے کہ الکوہل یا بہت زیادہ کیفین لیتے ہیں تو اس کے استعمال کو ترک کیجئے۔ یہ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ ایک مسکیریج کے بعد پیشنٹ ڈفرینٹ طرح کے ٹریٹمنٹس لینا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے مشورے سے ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ
اوور دا کاؤنٹر پری نیٹل جو ملٹی وائٹامنس اویلیبل ہوتی ہیں وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں. فولک ایسڈ انٹیک آپ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی دوائی آپ خود سے نہیں لے سکتے. کیا ایک مس کیریج ہو جانے کے بعد آپ کو نیکسٹ کنسیو کرنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل. اپنے مولد سے آپ فوراً رابطہ کریں اور ان کو اپنی پوری سچویشن کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی کر سکیں, جس میں آپ کے لیے کچھ ملٹی وائٹامنس شامل ہوں گے. مے بی کنسیپشن کے لیے آپ کو کچھ میڈیکیشن یا انجیکشنز کی ضرورت ہو, جس میں آپ کے ڈاکٹر آپ کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ حمل کے دوران مسکیریج جیسی پیچیدگی کا شکار ہیں یا کسی قسم کی مزید حمل کے دوران پیچیدگی کا شکار ہیں, تو آپ ہیلتھ وائر کے اوپر دیے گئے نمبر پہ یا ویب سائٹ کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.